ایمان اور اس کے مسائل کی 19ویں حدیث۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے روز عیدگاہ میں تشریف لائے۔ آپ کا گزر خواتین کے پاس سے ہوا۔ آپ نے انہیں خطاب کیا، اے خواتین کی جماعت، تم صدقہ کیا کرو، کیونکہ مجھے معلوم کرایا گیا ہے کہ دوزخ میں تمہاری کثرت ہوگی۔ خواتین نے استفسار کیا، اے اللہ کے رسول، کس لیے؟ آپ نے فرمایا، تم کثرت کے ساتھ لعنت بھیجتی اور خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ میں نے تم سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا جو عقل اور دین میں ناقص ہو اور سمجھدار انسان کی عقل کو غارت کرتی ہو۔ خواتین نے دریافت کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور ہماری عقل میں کیا کمی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیا عورت کی گواہی مرد کی گواہی سے آدھی نہیں ہے؟ خواتین نے اقرار کیا۔ آپ نے واضح کیا کہ یہ ان کی عقل کے ناقص ہونے کی دلیل ہے۔ بعد از آپ نے فرمایا، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو جاتی ہے تو نہ وہ نماز ادا کرتی ہے اور نہ وہ روزے رکھتی ہے؟ خواتین نے جواب دیا، بالکل درست ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ اس کے دین کا نقص ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایمان اور اس کے مسائل کی 20ویں حدیث۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم مجھے جھٹلاتا ہے جبکہ اس کے لیے یہ جائز نہیں، اور ابن آدم مجھے برا بھلا کہتا ہے جبکہ اس کے لیے ایسا کرنا درست نہیں۔ ابن آدم کا مجھے جھٹلانا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ نہیں اٹھائیں گے جیسا کہ اللہ نے مجھے پہلی بار پیدا کیا، حالانکہ میرے لیے دوبارہ پیدا کرنا اس کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے زیادہ مشکل نہیں، اور اس کا مجھے برا بھلا کہنا اس کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کا لڑکا ہے، حالانکہ میں یکتا و بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا ہے اور نہ میں جنا گیا ہوں، اور میرے برابر کوئی بھی نہیں ہے۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت، حدیث نمبر 19 اور 20 حدیث قدسی ہے۔ ایسی حدیث جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔